حضرت علامہ توقیر عباس شرازی صاحب. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. عنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الغنین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات بر محمد و آل محمد. آواز اس کی صاف کر دیں ذرا، صاف کر دیں آواز، مہربانی فرمائیں. آپ ماشاءاللہ جتنے احباب تشریف فرمائے اتنے ہی کافی ہیں. میں اکثر یہاں پہ بھی تذکرہ کر چکا ہوں، یہ ذکر افراد کا محتاج نہیں بلکہ ہر فرد اس ذکر اہل بیت کا محتاج ہے. تو مجھے کوئی میں پریشانی محسوس ہوگی کہ 4 بندے بیٹھے ہیں یا 14 بیٹھے ہیں یا 14 لاکھ بیٹھے ہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں. تو بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا، اسے سپورٹ آپ کی کروں گا، اسے آپ محفوظ کرنا آپ کا کام ہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد عرض کرتا ہوں آپ تمام محبان اہل بیت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ایسی خوشیاں ہمیں مزید نصیب فرمائے اور تا قیام قیامت ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے شعبان معظم کا، جیسے پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا الشعبان و شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں کسی معصوم یا امام کی کوئی شہادت نہیں، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے جس طرح وہ حکم فرمایا گیا میں بندہ ناچیز حاضر ہو گیا، وعدے کی تکمیل بھی ہو گئی. تو جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن کل ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے ندا دی جائے گی. اس کے امام کے نام سے اسے اٹھایا جائے گا، امام کے نام سے اسے پکارا جائے گا. اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چاہوں. لفظ امام بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ شیعہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے. آپ کو یاد ہو حاجی صاحب بھی تشریف فرماتے 21 محرم الحرام کو پچھلے سال میں نے یہ بیت الحسین میں ذکر کیا تھا کہ لفظ امام بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ شیعہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. توجہ رکھیے گا مہربانی، مگر آپ نہیں بولیں گے پھر مجھے دکھ ہوگا. امام کہتے ہیں عربی زبان میں آگے آگے چلنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنے والے کو. توجہ ہے. امام کہتے ہیں آگے آگے چلنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والے کو. تو اس کا مطلب میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جو جس کے آگے چلا وہ اس کا امام، اور جو جس کے پیچھے چلا وہ اس آگے چلنے والے کا شیعہ. اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کوئی ایرا غیرہ امام نہیں عطا فرمایا بلکہ اللہ نے ہمیں امیر المومنین جیسا امام عطا فرمایا.
یعنی ہم اس امام کے شیعہ ہیں جو امیر المومنین ہے. اور یہ شعبان معظم جیسا مہینہ اپنے اندر بہت ساری برکات کو، اپنے اندر بہت ساری مناسبات کو چھپائے ہوئے ہیں. اس مہینے میں جناب علی بہت ساری مناسبات ہیں، جو مثلا 3 شعبان المعظم سرکار امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم سرکار وفا کی آمد، اس کے بعد مختلف شہزادہ اکبر کی بھی آمد اسی مہینہ میں، جناب قاسم کی بھی آمد اسی مہینہ میں، اور سب سے بڑی مناسبت سرکار ولی اللہ سر امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اسی مہینے میں ہے. تو دیکھنا یہ ہے آیت جو کہہ رہی ہے کہ یوم نادو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن اس کو، ہر چاہنے والے کو، ہر شیعہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے آج کے شیعہ کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو شیعہ تھے وہ امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، امام دوم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ امام دوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، امام سوم کے ساتھ جو شیعہ تھے امام کے دور میں اٹھائے جائیں گے. ابھی ہر امام کے دور میں جو شیعہ تھے اس امام کے، امام وقت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہمارے اس دور کے امام کا نام کیا ہے؟ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. تو صلوات بھیجے گئے امام کے ساتھ پہ. تو ہم کل قیامت کے دن اپنے امام کی ریت بن کے، ہم ریت امام زمان ہیں، تو ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں. اور یاد رکھنا اگر امام جنتی ہوگا تو پھر شیعہ بھی جنت میں جائے گا. اگر امام ہی جنت کی بھیک مانگ رہا ہوگا پھر شیعہ کبھی بھی جنت میں، بلکہ جملہ یوں بدل کے کہہ دوں، اگر امام جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے پھر شیعہ کو جنت جانے سے روک کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر امام یہ کہتا نظر آ جائے کہ بھائی مجھے اگر میں کل کو بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھے رستے پہ لگا دینا، وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. امام زمانہ اسلام کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد. قرآن مجید کی متعدد آیات میں امام زمان علیہ السلام کے خلافت اور امام کے جو ان کے بادشاہی کا وقت آنا ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے. خصوصی طور پہ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اللہ نے مومنین سے وعدہ فرمایا، میں اللہ نے مومنین سے وعدہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خلیفہ میں دنیا میں اس زمین میں بھیجوں گا جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے. تو پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے ویسے ہی بھیجوں گا. تو توجہ کا طالب ہوں میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت ہم پہ یہ واضح فرما رہی ہے خلیفہ بنانا بندوں کا نہیں بلکہ خالق لم یزل کا کام ہے. جس طرح قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ ابراہیم، میں تجھے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پتہ چلا کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں بلکہ خود خدا کا کام ہے. فرمایا ہے خلیفہ بناؤں گا، اس خلیفہ کے بنانے کے بعد ہوگا کیا؟ دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، انسان جو ہیں بڑی آسانی سے زندگی بسر کریں گے، زمین میں عدل پیدا ہو جائے گا. فرمایا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ مجھ خدا کی عبادت کی جائے گی. یعنی کہ ابھی بھی عبادت خدا میں قصر ہے، جو کل امام زمان آئیں گے تو پھر عبادت خدا ہوگی. تو امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے اس کا مصداق ہمارے 12ویں بیٹے امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ ابھی وہ وقت آئے گا اللہ زمین پہ خلیفہ بھیجے گا تو پھر اللہ کی عبادت ہوگی. اور یاد رکھیے امام زمانہ، میں بڑی اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اگر ایک ایک جملہ آپ لینا چاہیں تو امام زمانہ وہ ہستیاں ساری کی ساری کائنات کو جس امام کا انتظار ہے، اب وہ چن کے بنانے والا کام ختم ہے. کائنات کو امام کا انتظار ہے، امام علیہ السلام آئیں گے حکومت کریں گے. اب ساری کائنات اس پہ متفق ہے کہ اب حکومت صرف مہدی کی ہے. تو میرے بھائیوں جب آخری زمانے میں آخری امام کو چنا نہیں جا سکتا تو پھر پہلے کبھی نہیں چنا جایا. اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ.
یعنی اب امام زمانہ کے آنے کا انتظار ہے، امام کو چنا نہیں جائے گا، اب کوئی نیا سقیفہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ جب آخری پہ کوئی سقیفہ نہیں تو پھر پہلے پہ سقیفے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اور خود پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے آنے سے پہلے اس وقت تک اللہ قیامت نہیں بھیجے گا جب تک میرا 12واں بیٹا اس کائنات میں نزول نہیں فرما لیتا۔ یاد رکھو قیامت بھی ایسے پہلے شعر میں کہہ رہے تھے، اب میں اپنی گفتگو میں کہہ رہا ہوں، حدیث نبوی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میرا 12واں بیٹا اس دنیا میں ظہور نہ فرما لے۔ اب یاد رکھنا پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا تھا میرا ایک ایسا بیٹا آئے گا اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہوگا، وَكُنِيَّتُهُ كُنِيَّتِي، میرا ہم کنیت ہوگا، وَشَمَائِلُهُ شمائلی، مجھ محمد کے اوصاف کا مالک ہوگا۔ کہا جاتا ہے جی امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور تلوار چلائیں گے، ذوالفقار چلائیں گے، ذوالجناح پہ، ٹھیک ہے بھائی ساری باتیں میں انکار نہیں کرتا، امام کے پاس تلوار بھی ہوگی، ذوالفقار بھی ہوگی، ذوالجناح بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام یوں گاجر مولی کی طرح کاٹتے جائیں گے، نہیں، اس بات کی میں نفی کرتا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھو امام زمان علیہ السلام بھائی جناب مالک اشتر نے ایک دفعہ امیر المومنین کے ساتھ سلوات بھیجے گا محمد والے محمد کے ذات پہ، گھبرا تو نہیں رہے آپ، بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ جناب مالک اشتر نے ایک دفعہ اتنے ہی بندے مارے جتنے امیر المومنین نے مارے تھے، کہا یا علی آج آپ میں اور میرے میں کوئی فرق رہ گیا، آپ نے بھی اتنے مارے اور میں نے بھی اتنے مارے۔ اب دلیل دے رہا ہوں، امام کی تلوار گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹے گی۔ امام نے فرمایا مالک بالکل ٹھیک ہے، لیکن مارے تو نے میرے برابر ہیں، تیرے مارنے اور میرے مارنے میں فرق ہے، تو گاجر مولی کی طرح کاٹتا گیا، میں علی دیکھتا رہوں 10 نسلوں میں بھی اگر کوئی حلال زادہ اور ایمان والا پیدا ہونے والا ہے تو میں علی نے اسے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام کی تلوار بھی ہر بندے پہ نہیں چلے گی، تلوار ذوالفقار وہاں نیام سے باہر نکلے گی جہاں مہدی کو ضرورت پیش آئے گی۔ عزیزان امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی ایک بھیانک شکل بنائے گی، امام مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے ماریں گے، قتل کریں گے، بدلہ لیں گے، بے شک لیں گے، منتقم خون حسین امام کا ایک لقب ہے، لیں گے بدلہ، لیکن وہاں تلوار نکالیں گے جہاں ضرورت پیش آئے گی۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، والی خراسان ارشاد فرماتے ہیں ایک ماں اتنی اپنی اولاد پہ مہربان نہیں ہوتی جتنا ایک امام وقت اپنی ریت پہ مہربان ہوتا ہے۔ ماں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا ایک امام اپنی ریت پہ مہربان ہوتا ہے، جتنا شفیق ہوتا ہے۔ امام زمان ایک شفیق ہوں گے، ایک مہربان شخصیت ہوں گے امام زمان علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کے آمد کا تعارف خود سید الساجدین نے جو خطبہ دربار جزید میں دیا تھا اس میں تعارف کروا دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، توجہ 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، اور فرمایا اللہ نے ہمارے گھرانے میں 6 شخصیات ایسی اتاری ہیں جو اللہ نے کسی خاندان میں نہیں اتاری۔ پتہ کیا جملہ تھا؟ خطبہ جنہوں نے پڑھا انہیں یاد ہوگا، لیکن اب میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ فرمایا من احمد المختار، اللہ نے ہمارے گھرانے میں محمد مصطفیٰ جیسے نبی کو نازل فرمایا۔ پہلی شخصیت من احمد المختار، ہمارے گھرانے میں اللہ نے احمد مجتبیٰ جیسے نبی کو بھیجا۔ فرمایا من الصدیق الاکبر، اللہ نے ہمارے گھرانے میں صدیق اکبر علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کو نازل فرمایا۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ فرمایا من الطیار، اللہ نے ہمارے گھرانے میں جعفر طیار جیسی شخصیت کو بھیجا۔ فرمایا من سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے ہمارے گھرانے میں فاطمہ زہرا جیسی شخصیت کو بھیجا۔ فرمایا من امامین سبطین، اللہ نے ہمارے گھرانے میں حسن حسین جیسے اماموں کو بھیجا۔ اور آخری اور چھٹی شخصیت کا تعارف کر کے فرمایا من المہدی، یہ دنیا جس مہدی کا انتظار کر رہی ہے اسی مہدی کو اللہ نے ہمارے گھرانے میں بھیجا۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔
ہمارے گھرانے میں مہدی آیا، کسی اور کے گھرانے میں نہیں آیا۔ عزیزان، امام مہدی کی شخصیت پیغمبر نے فرمایا، حدیث ابھی مکمل نہیں ہے، اسموئی کنیت ہو کنیتی و شمائل ہو شمائلی، میرے اصاف کا مالک ہوگا، میری عادات کا مالک ہوگا۔ میرے بھائیوں، ماننا پڑے گا، اگر پہلا محمد ہے، اگر یہ مانتے ہو پہلے والا محمد اور آخری کو بھی محمد مانتے ہو، اگر پہلا محمد رحمت ہے پھر آخری بھی رحمت مان کے آئے گا۔ اگر پہلا محمد مجسمہ رحمت ہے پھر آخری بھی مجسمہ رحمت مان کے آئے گا۔ اگر پہلا محمد اوصاف حمیدہ کا مالک ہے تو پھر دوسرا بھی اوصاف حمیدہ کا مالک بن کے آئے گا۔ اگر پہلا محمد مہربان ہے تو پھر آخری بھی مہربان بن کے آئے گا۔ پہلے محمد کو طائف والوں نے مارا تو پیغمبر نے بد دعا نہیں کی، اگر امام زمان پہ ظلم ہوگا تو امام بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ یعنی کہ محمد سے مطلب یہ ہے ہو بہو بے عین ہی محمد مصطفیٰ ہوں، شمائل ہو شمائلی۔ اور پیغمبر نے پتہ اگلا جملہ کیا فرمایا، تملا اللہ بہل ارضا، تملا اللہ الارض بہل ارضا قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا۔ میرا بیٹا جب آئے گا نا، اللہ اس بیٹے کی برکت سے دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ فرمایا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی، اللہ اس طرح میرے بیٹے کی آمد کے وقت دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بلکہ یوں فرمایا جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، میرے بیٹے مہدی کی آمد کے وقت عدل اس طرح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ پیغمبر گرامی قدر کی حدیث ہے، سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، ویسے میرے بیٹے کی آمد پہ عدل گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، پوری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدل کا انتظار ہے۔ تحریک انصاف چلی عدل کے نام پہ، لیکن انصاف نہیں ہو رہا۔ آپ کے رینالہ خرد میں، اوکاڑا میں، پنجاب میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں پہ غیر شرعی عدالتیں موجود ہیں وہاں انصاف نہیں ہو رہا۔ ہمیں عدل کا انتظار ہے، عدل کو صرف مہدی کا انتظار ہے، عدل کو مہدی کا انتظار ہے۔ اور یاد رکھنا، عدل امام علیہ السلام کی جب حکومت ہوگی، حکومت اس وقت ہوگا کیا، جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اپنی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگائیں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، اور امام کے سامنے پورا خطہ ارض، کیوں کیسے ہوگا، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ عدل اتنا بڑھ جائے گا، کرۂ ارض پہ جہاں بھی امام، اب امام کی نظر اور ہماری نظر میں کتنا فرق ہے۔ امام دیکھیں گے خطہ ارض پہ، زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی ظلم کرنے لگے گا، امام حکم فرمائیں گے، زمین خدا سمٹ کے پاس آ جائے گی۔ امام علیہ السلام گردن میں ہاتھ ڈال کے فرمائیں گے کسی ایرے غیرے کے نہیں بلکہ آخر الزمان کی حکومت ہے، تو ظلم نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں یاد رکھنا، تلوار اٹھانے کی امام کو ضرورت کب پیش آئے گی؟ امام علیہ السلام جب آئیں گے لوگوں کی عقلیں مکمل ہو جائیں گی، اب ناقص عقل لوگ ہیں، عقلیں مکمل ہو جائیں گی، فکر و شعور مکمل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام یوں ہاتھ فرمائیں گے تو علم کے چشموں کی زکوٰۃ پھوٹے گی، لوگ اور عورتیں گھروں میں شرعی مسائل بتایا کریں گی۔ امام کا جب عادل، اب امام عادلانہ حکومت ایسی قائم کریں گے، امام علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی مستحق خمس اور کوئی بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ملے گا۔ لوگ مال و متاع لے کے پھرتے ہوں گے کہ مجھ سے کوئی خمس کا، کوئی زکوٰۃ کا حقدار مل جائے میں اسے زکوٰۃ دے دوں، لیکن امام کی حکومت میں عادلانہ نظام اتنا قائم ہوگا، کوئی بھی مستحق زکوٰۃ نہیں مل پائے گا۔ اور یاد رکھنا، پیغمبر گرامی قدر کی حدیث ہے، صرف ربط کے لیے، لو اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في حلمه والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى ابراهيم في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى يعقوب في حزنه والى يوسف في جماله فلينظر الى اخي علي بن ابي طالب۔ جس بندے کو آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا حلم دیکھنا ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے، عیسیٰ کا تقوی دیکھنا ہے، یعقوب کا حزن دیکھنا ہے، یوسف کا جمال دیکھنا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب، اسے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تو عزیزان،
جب نبیوں کے کمالات کو دیکھنا ہو، میں حق رکھتا ہوں یہ جملہ کہنے کا اور چپ رہ گئے مجھے دکھ ہوگا، جب نبیوں کے کمالات کو دیکھنا ہو تو علی کی طرف دیکھا جائے، جب مکمل انبیاء اور پورے کے پورے ائمہ کے کمالات کو دیکھنا ہو پھر مہدی کی طرف دیکھا جائے۔ پوری دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام جب اپنی پشت لگائیں گے کعبہ کے ساتھ تو پشت لگا کے امام علیہ السلام خطبہ دیں گے، اس خطبے میں سے 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت امام فرمائیں گے جو بندہ ذریت حسین میں سے کسی بھی امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے آؤ مجھ مہدی کی زیارت کر لو۔ اللہ اکبر، آؤ مجھ مہدی کی زیارت کر لو۔ اور فرمائیں گے جو بندہ آدم کو اور اس کے وسیع شیش کو دیکھنا چاہے، توجہ، جو بندہ آدم کو اور اس کے وسیع شیش کو دیکھنا چاہے، جو نوح اور اس کے وسیع سام کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم اور اس کے وسیع اسماعیل کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ اور اس کے وسیع یوشع کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ اور اس کے وسیع ہارون کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ اور اس کے وسیع یوشع کو دیکھنا چاہے، اگلا جملہ حد ہو گئی، فرمایا جو محمد اور اس کے وسیع علی کو دیکھنا چاہے آئے مجھ مہدی کی زیارت کر لے۔ مجھ میں تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے اوصیاء کی تمام اوصاف مجھ مہدی میں موجود ہیں۔ یا میں مہدی انبیاء اور ان کے اوصیاء کے اوصاف کا مظہر ہوں، آؤ میری زیارت کر لو۔ کون ہے مہدی؟ عزیزان یاد رکھنا، دعا کی جاتی ہے ہمیں امام زمان کی معرفت ہو جائے، کی جاتی ہے نا، اور کرنی بھی چاہیے، امام کی معرفت حاصل کرنی بھی چاہیے، لیکن امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم خود کوشش کریں گے۔ اگر کوشش ہی نہیں کرنی، صرف یہی نعرہ ہے اللہ جل یا امام زمان، تو پھر امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یاد رکھنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے امام غیبت کبریٰ میں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، امام غیبت کبریٰ میں ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں اگر ہماری نظر اپنے شیعوں سے ایک لمحے کے لیے اٹھ جائے تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ امام ہر وقت ہم پہ نظر رحمت کیے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہم خود غائب ہیں، ہم خود غائب ہیں، میری بات سے اتفاق کرنا، ہم خود غائب ہیں، ہم خود امام کو وقت نہیں دے رہے، ہم خود امام سے راز و نیاز نہیں کر رہے، ہم خود امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت نہیں پیش کر رہے، ہم خود امام سے راز و نیاز نہیں کر رہے۔ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں فون کر دیتا ہوں کسی عزیز کو، میرا بیٹا بیمار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے جانا چاہیے، لیکن کم از کم اپنے شکوے اور شکایت مصلی عبادت بچھا کے اپنے زمانے کے امام سے بھی کرنے چاہیے۔ ایک بڑی گہرائی والی بات دے رہا ہوں یار، یہ ایک ڈاکٹر سن لیتا ہے، کیا امام زمانہ نہیں سنیں گے؟ ایک طبیب سن لیتا ہے، پیسے نہیں ہے تو کاشف شاہ صاحب کو فون کر دوں گا کہ شاہ جی مجھے پیسے چاہیے، جب کاشف شاہ صاحب مجھے پیسے دے سکتے ہیں تو کوئی امام نہیں دے سکتے؟ یار اپنی زندگی میں ایک طریقہ بنا لو، ایک سلیقہ بنا لو، ایک اپنا منظم کر لو زندگی کو کہ ہر ہفتے کی شب یا ایک کم از کم ہر رات نہیں تو ہفتے میں تو کم از کم ایک دفعہ 1 گھنٹہ امام زمانہ کو تو دینا چاہیے۔ مولا میرے شکوہ ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرے ماں باپ جو ہیں بیمار ہیں، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب خود بتاؤ، تم دو گے، تم امام سے عرض کرو گے تو کیا امام نہیں عطا کریں گے؟ اگلا جملہ یاد رکھنا، روزانہ کا کم از کم 1 رکوع قرآن کا، کتنا؟ 1 رکوع قرآن کا پڑھ کے امام علیہ السلام کو ہدیہ کر دو۔ مولا میں یہ اپنی بساط کے مطابق ہدیہ کر رہا ہوں، مولا اس سے قبول فرمائیے۔ اب خود بتاؤ، تم امام کو دو گے اپنی شان کے مطابق، امام عطا کریں گے اپنی شان کے مطابق۔ امام سے دوستی کرو نا، امام سے محبت کرو۔ دعائے عہد ایک بڑی مشہور و معروف دعا ہے، دعائے عہد کیا ہے؟ دعا کے جملے اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور۔ اے وہ رب جو نور عظیم کا مالک ہے،
اور بلند و بالا تخت و تاج کا مالک ہے. رب الکرسی رفیع و رب البحر المسجور، وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کا رب. ورب القرآن المبین، اور قرآن مجید کا رب. ورب الانبیاء والمرسلین، اور انبیاء و مرسلین کا رب. رب الملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین کا رب. اب سوال کر رہا ہے سائل، دعائے عہد یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں بتاتا چلو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی علی محمد و آل محمد. میری باتیں آپ کو بعد میں یاد آئیں گی انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے. امام صادق نے ارشاد فرمایا جو بندہ زندگی میں کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو ایک سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار، اور فرمایا خصوصاً 15 شعبان المعظم جو کل انشاءاللہ دینا ہے گا، نماز فجر کے بعد جو بندہ اس دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، اگر وہ زندہ ہے تو زندگی میں میرے بیٹے مہدی کی زیارت سے شرف یاب ہوگا. اگر اس دنیا سے چلا گیا خود میرا بیٹا آ کے اس کی قبر کی طرف آ کے ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، میری دنیا میں میری زیارت کی دعائیں مانگتا گیا ہے. امام کی زیارت سے مشرف ہوگا. اب دعائے عہد کے جملے کیا ہیں؟ جملے سنیے گا. اب اتنی امام اللہ رب العزت کی اوصاف بیان کر کے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم اسألک بسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون وبسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون. اب خدا کو واسطے دی جا رہے ہیں. اے پروردگار تجھے تیرے اس چہرے کا واسطہ، اس وجہ کا واسطہ جس وجہ کی طرف پوری کائنات دیکھ رہی ہے. پروردگار اس چہرے کا واسطہ جس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہے. اب کیا جملہ ہے دعا کی کیا کی جا رہی ہے؟ اللہم، توجہ، دعا عہد کا جملہ، اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی. اے پروردگار اتنے واسطے دینے کے باوجود، اتنے واسطے دینے کے بعد میں تجھ سے مانگ کیا رہا ہوں؟ اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین. پروردگار میرے اس ہادی اور مہدی امام کو بھیج جو تیرے اذن ظہور کا محتاج بیٹھا ہوا ہے. اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک، جو تیرے امر سے قائم ہے. صلوات